آج کل دنیا میں ہر جگہ معاشرے میں بچوں کی تعلیم اور دنیاوی ترقی کے لیے والدین بڑے پریشان رہتے ہیں، لیکن روحانیت کی طرف بہت کم توجہ۔ یہاں مغربی ممالک میں تو آزادی کے نام پر اب بچوں کو اتنا بے باک کر دیا گیا ہے کہ وہ والدین کی نصیحت ماننے سے بھی انکاری ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اب ان لوگوں کو احساس ہو رہا ہے، پروگرام بھی ٹی وی پہ آنے شروع ہو گئے ہیں کہ یہ ضرورت سے زیادہ آزادی ہے جو بچوں کو دی جا رہی ہے۔ تو والدین نے بچوں کا امام کیا بننا ہے؟ اب تو بچے والدین کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بہت سے کیس ایسے ہونے لگ گئے ہیں کہ بچے والدین پر ہاتھ اٹھانے لگ گئے ہیں، ذرا سی روک ٹوک بھی برداشت نہیں کرتے بچے، کوئی ایک نصیحت کی جائے برداشت نہیں کرتے۔ اب یہ جیسا کہ میں نے کہا، یہ آوازیں اٹھنے لگ گئی ہیں کہ اگلی نسل کو اگر سنبھالنا ہے تو اس کی کوئی حد مقرر کی جائے کہ کس حد تک والدین نے برداشت کرنا ہے اور کہاں اپنے بچوں کو سزا دینی ہے، کیونکہ والدین جب کسی غلط حرکت پر سزا دیتے ہیں تو بچوں کی حفاظت کے جو یہاں ادارے بنے ہوئے ہیں مغربی ممالک میں، وہ بچوں کو اپنے پاس لے جاتے ہیں، یا بچے والدین کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ اگر ہمیں کچھ کہا تو ہم وہاں چلے جائیں گے۔ اور اس بات نے بچوں کو حد سے زیادہ بے باک کر دیا، کسی لینے دینے میں نہیں رہے۔ وہ بعض خاندان تو ایسے ہیں ان کے بچوں کے کی حالت بہت بری ہو چکی ہے۔ تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ دعا کا خانہ خالی ہے۔ بس فرمایا کہ دعا مانگو اللہ تعالیٰ سے کہ صحیح تربیت ہو بچوں کی، اور پھر اس کے ساتھ ہی اپنے نمونے بھی قائم کرو۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر ایک اور بات ہے کہ اولاد کی خواہش تو لوگ بڑی کرتے ہیں اور اولاد ہوتی بھی ہے، مگر یہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ وہ اولاد کی تربیت اور ان کی عمدہ اور نیک چلن بنانے اور خدا تعالیٰ کے فرما بردار بنانے کی صحیح اور فکر کریں، نہ کبھی ان کے لیے دعا کرتے ہیں اور نہ مراتب تربیت کو مد نظر رکھتے ہیں۔ تربیت کے مختلف درجے ہیں، کس طرح کرنی ہے، کس عمر میں کس قسم کی تربیت ہونی چاہیے، کس عمر سے سنبھالنا ہے بچوں کو، اس کی طرف توجہ نہیں۔ فرمایا میری اپنی تو یہ حالت ہے کہ میری کوئی نماز ایسی نہیں ہے جس میں میں اپنے دوستوں اور اولاد اور بیوی کے لیے دعا نہیں کرتا۔ بہت سے والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کو بری عادت سکھا دیتے ہیں، ابتدا میں جب وہ بدی کرنا سیکھنے لگتے ہیں تو ان کو تنبیہ نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ دن بدن دلیر اور بے باک ہوتے جاتے ہیں۔ لوگ اولاد کی خواہش تو کرتے ہیں، مگر نہ اس لیے کہ وہ خادم دین ہو، بلکہ اس لیے کہ دنیا میں ان کا کوئی وارث ہو، اور جب اولاد ہوتی ہے تو اس کی تربیت کا فکر نہیں کیا جاتا، نہ اس کے عقائد کی اصلاح کی جاتی ہے، بچوں کو سکھایا بھی نہیں جاتا۔ اور کسی نے مجھے بتایا کہ اسکول میں کسی نے کسی بچے یا بچی کو، دوسرے مسلمان نے کہہ دیا تم لوگ تو شیطان کی عبادت کرنے والے ہو، خدا کو نہیں مانتے۔ اب بچی کو پتہ ہی نہیں تھا، اچھی بھلی ہوش مند عمر کے بچہ تھا یا بچی تھی، کہ جواب کیا دینا ہے، اور خاموش ہو گئی۔ اس خاموشی سے تو دوسرے بچوں نے یقیناً یہ تاثر لیا ہوگا کہ احمدی جو ہیں یہ خدا کو نہیں ماننے والے۔ تو یہ بنیادی چیزیں بھی بعض لوگ والدین اپنے بچوں کو نہیں بتاتے۔ فرمایا اور نہ اخلاقی حالت کو درست کیا جاتا ہے۔ اخلاقی حالت کو بچپن سے درست کیا جائے تو سامنے کبھی بچہ کھڑا ہی نہیں ہو سکتا والدین کے کہ آگے سے تو کار کرے۔ پہلے ایک دفعہ میں کہہ چکا ہوں، بچوں کے لباس ہیں، لڑکیوں کے لباس ہیں، بچپن میں ہی 4-5 سال کی عمر سے لباس کی طرف توجہ دلائیں گے تو بڑے ہو کر ان میں احساس پیدا ہوگا۔ 13-14 سال کی عمر میں جا کے احساس کروائیں کہ ایک دم جین بلاؤز سے اب تم کوٹ پہن لو تو وہ بچی آگے سے رد عمل دکھائے گی۔ اس لیے فرمایا کہ اخلاقی حالت کو درست نہیں کیا جاتا، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے بچپن سے۔ یہ فرمایا کہ یہ یاد رکھو کہ اس کا ایمان درست نہیں ہو سکتا
جو اقرب تعلقات کو نہیں سمجھتا، جب وہ اس سے قاصر ہے تو اور نیکیوں کی امید اس سے کیا ہو سکتی ہے؟ جو قریب قریب کے تعلقات ہیں ان کا بھی اگر خیال نہیں ہے تو باقی نیکیاں کس طرح آ سکتی ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اولاد کی خواہش کو اس طرح پر قرآن میں بیان فرمایا ہے، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یعنی خدا تعالیٰ ہم کو ہماری بیویوں اور بچوں سے آنکھ کی ٹھنڈک عطا فرماوے، اور یہ تب ہی میسر آ سکتی ہے کہ وہ فسق و فجور کی زندگی بسر نہ کرتے ہوں بلکہ عباد الرحمن کی زندگی بسر کرنے والے ہوں اور خدا کو ہر شے پر مقدم کرنے والے ہوں۔ اور آگے کھول کر کہہ دیا وجعلنا للمتقین اماما، کہ اولاد اگر نیک اور متقی ہو تو یہ ان کا امام ہی ہوگا۔ اس سے گویا متقی ہونے کی بھی دعا ہے، یعنی اپنے متقی ہونے کی بھی دعا ہے اس میں۔ بس بچوں کی تربیت کے لیے جو متقی ہونا اور عباد الرحمن ہونا شرط ہے، جیسا کہ حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنے متقی ہونے کے لیے بھی دعا اور کوشش کرنی چاہیے۔ پر جب ہم خود متقی ہونے کی کوشش کریں گے تو ان خصوصیات کے بھی حامل ہوں گے جو اللہ تعالیٰ نے عباد الرحمن کی بیان فرمائی ہیں، اور یہی باتیں ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب دلانے والی ہوں گی۔ حضرت مسیم علیہ السلام فرماتے ہیں ایک جگہ کہ انسانوں میں سے جو سب سے زیادہ قابل قدر ہے اسے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا سچا تعلق رکھتے اور اپنے اندرونے کو صاف رکھتے ہیں اور نوع انسان کے ساتھ خیر اور ہمدردی سے پیش آتے ہیں اور خدا کے سچے فرما بردار ہیں۔ یہ خصوصیات ہونی چاہیے ایک سچے احمدی میں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہمیں اس کے ساتھ سچا تعلق ہو اور ہمارا اندرونہ ہمیشہ صاف رہے، اور ہم ان خصوصیات کے حامل بنیں جو عباد الرحمن بننے کے لیے ضروری ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ اپنی دائمی جنتوں کا وارث بنائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون۔ اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔